الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورۃ النبا مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے یہ 78 نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 80 نمبر پہ ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد گرامی ہے کہ عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، یعنی اسی خبر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ موضوع بعیث بعد الموت ہے اس کا۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کو وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ نبأ العظیم، حضرت مجاہد رحمت علیہ نے نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہے، لیکن سورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت ہی ہے۔ قدرت الہیہ کے جو دلائل ہیں اگلی آیت میں آ رہے ہیں کہ قیامت کے مختلف مناظر ہیں، اس میں قدرت الہیہ کے دلائل ہیں، اور تیسری بات جنت اور جہنم کا تذکرہ بتایا گیا ہے۔ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا بناتا ہے، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس اور دن کو وقت معاش، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے۔ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا، یعنی عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم۔ سورت کے اختتام پر بتایا کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گوئی یعنی تاب گویائی نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلہ کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، دوسرا یہ کہ تکبر نہ کرتا، مٹی کی طرح مسکینی عاجزی اختیار کرتا، تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، یوں میں دوزخ کے عذاب سے تو بچ جاتا۔ یہ تمنا اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دے دیا گیا۔ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ نازعات شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے 81 نمبر پہ، ترتیبی اعتبار سے 89 نمبر یعنی 79 مکی صورت ہے یہ۔ اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے والنازعات غرقا، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، پس اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ نازعات کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور احوال یعنی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ سیاق کے کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اور سورہ نازعات بتاتی ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل کے کوڑے احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچا سکتا ہے، پہاڑوں کی میخیں کاٹ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے جو وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، اور یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کی زندگی حقیقی دائمی زندگی ہے، لیکن
جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے نا تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے۔ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ اب سورہ عبس نزولی اعتبار سے 24 نمبر پہ، ترتیبی اعتبار سے 80 نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں 42 آیات ہیں۔ یہاں سے آخر تک ہر سورت ایک رکوع پر ہی مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 میں عبس و تولی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے، پس اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ عبس رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں نابینا سے ابھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی عام مصروفیات کے بعد ان کے آنے سے آپ علیہ السلام کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض فرمایا۔ اس پر سورہ عبس کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مکتوم رضی اللہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ منورہ پر والی مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آپ علیہ السلام کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ علیہ السلام ایسی آیات میں اس میں ہرگز ذکر نہ فرماتے جن میں خود آپ علیہ السلام سے باز پرس کی گئی ہے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ کے واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرا ہونے کو بتاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالی کی قدرت اور وحدانیت کی تکوینی دلائل ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھول جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہ ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ اسی پہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورت تکویر جو ہے ترتیبی اعتبار سے 81 نمبر پہ جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 7ویں نمبر پہ ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اسی کورت کی نسبت سے سورت کا نام سورہ تکویر رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اس ہولناکی یعنی ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج اور ستارے، پہاڑ، سمندر، ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں، یا گناہ ہی گناہ، اللہ کی پناہ۔ دوسرے حصے میں جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا، اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ سورہ آراف، سورہ سبا میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے ضمیر کا فیصلہ یہی ہوگا۔ تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں، یہ تو دیوانوں کو فرزانگی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ تو اہل جہان کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ انفطار نزولی اعتبار سے 82 نمبر پہ، جب ترتیبی اعتبار سے بھی یہ 82 نمبر پہ ہے۔ مکی سورہ، اس میں 100 نہ، اس میں صرف 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، بس اسی نسبت سے اسے سورہ انفطار کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان،
تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بلا کر تم معصیت اور ناشکراپن پہ اتر آیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چٹھا تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ المطففین جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 86 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے 83 نمبر پہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 36 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، آیت نمبر 1 میں ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پس اسی اخلاقی برائی کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مطففین ہے۔ اس سورت میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ یوم القیامہ کے احوال اس میں خاص طور پر مذکور ہیں، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ امام کشیری فرماتے ہیں کہ تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا، اور تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتا ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی، انصاف کے لیے اور دینے میں بھی۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے لیے انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں متفف ہے۔ یوں ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ تو سب لوگ وعید کے مستحق ہیں، جو وعید یہاں متففین کے لیے بیان ہو گئی ہے۔ ایک بدو اور عبد الملک بن مروان قرآن کریم میں متففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال ناپ تول کر ہتھیار لیتے ہو؟ متففین کی مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا گیا ہے جو اللہ کے نور کو بجانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ صلح اور ابرار، پھر ان کے مقابلے میں ان صلح اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ سورۃ الانشقاق جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 83 نمبر پر، ترتیبی اعتبار سے 84 نمبر پہ ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پس آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الانشقاق ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق۔ ان چاروں صورتوں میں قیامت کے احوال مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانشقاق جو ہے اس کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیام یعنی قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلہ سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ 3 قسمیں اگلی ہیں، ان میں فرمایا یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلہ سے شدید ترین ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورت بروج جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 27 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 85 نمبر پہ ہے۔ یہ بھی مکی ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، انہی بروج کی نسبت سے سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے گا، اور خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم شریف میں خندقوں والے قصہ کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی جو مشرک تھا،
اور اس نے ایسے 20,000 افراد خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیے تھے جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے اللہ پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح وہ ساحر اور راہب اور غلام کا قصہ ہے، یہ صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا بھی قصہ منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور بادشاہ کی قوت کی دھمکیوں کے باوجود ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دیکھتی ہوئی آگ کے حوالے کیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ہی ناز ہے، ڈیزی کٹر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کر رہی ہے، اور جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی میں جو کچھ ہوا، کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق جو آگ جلائی گئی، اس میں کیا یہ آگ ذو نواس کی آگ سے کم درجہ کی تھی؟ اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک خطرناک آگ تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں، عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت، انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے اور اس پر گواہ ہے۔ سورہ طارق نزولی اعتبار سے 36 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے 86 نمبر پہ، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں 17 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی۔ بس اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ طارق کہا جاتا ہے۔ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو ان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کریم کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ نزولی اعتبار سے 8 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے 87 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی سورہ مکی ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 1 میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ پس اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اعلیٰ ہے۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح، تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت و ایمان کا راستہ دکھایا۔ یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کر لیں گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات، خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت جلال پیدا کر لے گا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ سورۃ الغاشیہ نزولی اعتبار سے جو ہے یہ 68 نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے یہ 88 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی ہے۔ اس میں 26 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ پس اسی نسبت سے اسے سورۃ الغاشیہ کہتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔
غاشیہ کا معنی چھپا لینے والی ہے۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ اس کے عقائد صحیح نہیں تھے، اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ یہ چہرے دیکھتے ہوئے آگ کا ایندھن بنیں گے، اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی۔ ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان اور کھیتی باڑی بھی آسان، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ سورت فجر جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 10ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے یہ 99 یعنی 89 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والفجر، فجر کی قسم اس آیت میں اللہ پاک نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے سورت کو سورت فجر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اس پر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین نمایاں طور پر مذکور ہیں: قوم عاد، سمود اور فرعون۔ قوم عاد، سمود و فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، جو اپنی سرکشی جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناکیاں حالات پیش آئیں گے، ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ بلد شروع ہوتی ہے، یہ ترتیبی اعتبار سے 90 نمبر پہ ہے، نزولی اعتبار سے 35 نمبر پہ ہے، اور مکی صورت اس میں 20 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں لا اقسم بہذا البلد، ہمیں شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی نسبت سے اسے سورہ بلد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت، مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، کبھی بڑھاپا اور موت، پھر قبر کی تاریکی، پھر منکر و نکیر کے سوالات، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ غرض یہ کہ ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا ہی گھمنڈ تھا، وہ فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے، یوں ہی یتیموں مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ اس کے ساتھ چند صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کرنا۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ما على قلوب اقفالها کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سب سے اعلیٰ اور بہترین لوگ کون سے ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں؟ آج الحمدللہ 30ویں پارے کا دوسرا حصہ ہے اور سورۃ الشمس نزولی اعتبار سے یہ 26ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 91ویں نمبر پہ۔ وہ مکی صورت ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 1 میں والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، سورج کی قسم کھانے کی بنا پر اس سورت کو سورت شمس کہا جاتا ہے۔ سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے، اور 7 چیزوں کی قسم ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں، یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر کیا فرمایا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے۔ سورۃ اللیل نزولی اعتبار سے 9 نمبر ہے، ترتیبی اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی مکی سورہ، اس میں 21 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، بس اسی نسبت سے اس صورت کو سورۃ اللیل کہتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال، جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جد و جہد یعنی سعی کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ اے انسانوں، تمہاری سعی مختلف ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کوئی یعنی کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو رب تعالی دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف رضا الہی کی خاطر خرچ کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ سورت مکمل ہو جاتی ہے اسی پہ۔ اور سورہ ضحیٰ نزولی اعتبار سے 11ویں نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 93 نمبر پہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی، پس اسی لیے اس سورت کو سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے نہ تو آپ علیہ السلام کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی؟ دوسری یہ کہ اللہ آپ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ پھر 3 وصیتیں فرمائیں۔ 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی گئی، یعنی یتیم پر سختی نہ کیجیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ سورۃ الانشراح نزولی اعتبار سے 12ویں نمبر پہ، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 94ویں نمبر پہ۔ یہ بھی سورہ مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اسی نشرح کی نسبت سے اس سورت کو بھی سورت انشراح کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس صورت میں بھی 4 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات۔ شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا، بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ، اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ آپ علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، چاہے اذان ہو یا اقامت ہو، تشہد ہو یا خطبہ ہو۔ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ التین نزولی اعتبار سے 28 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 95 نمبر پہ۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ تین رکھ دیا گیا۔ اس میں 3 امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نوع انسانی کی تکریم، اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جسمانی ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی۔ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور نہ شکراپن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے لیے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ سورۃ العلق نزولی اعتبار سے 1 نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ، جس کو نمبر 1 کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، ترتیبی اعتبار سے یہ 96 نمبر پہ ہے اور مکی سورہ، اس میں 19 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے لوتڑے سے۔ خون کی پھٹکی یا خون کے لوتڑے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العلق رکھا گیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ العلق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آئی ہیں، ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے اس سورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں: انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت،
انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت، اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت، غرور اور سرکشی، انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسانوں کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود سمجھتا ہے۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، ظالم، اسی پہ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ القدر نزولی اعتبار سے 25ویں نمبر پہ، ترتیبی اعتبار سے 97ویں نمبر پہ، یہ بھی مکی صورت، اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اور آیت نمبر 3 میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بس اسی قدر کی رات کی نسبت سے اس سورت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی، رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں نزول کی ابتدا ہوئی۔ سورہ بینہ نزولی اعتبار سے 100 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 98 نمبر پہ، اور یہ مدنی ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 کے آخر میں ہے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ بینہ کھلی یعنی واضح دلیل، اسی واضح اور کھلی دلیل کی نسبت سے سورت کو بھی سورہ بینہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ یعنی اس گندے ماحول میں 40 سال زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل اور خلط خانہ میں نہیں، گلی کوچوس اور سوسائٹی میں فعال کردار کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دبا بھی نہیں لگا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر کبھی کسی طرح بھی انگلی اٹھا سکتا۔ یہ صورت دین اور ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد کی دعوت دی۔ اشقیاء اور سعداء کا انجام، یہ صورت اشقیاء اور سعداء یعنی کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ سورۃ الزلزال ترتیبی اعتبار سے یہ 99، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 93 نمبر پہ ہے۔ مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں بونچال یعنی زلزلہ سے ہلا دی جائے گی۔ اسی زلزلہ کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الزلزال رکھ دیا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ صورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے: زلزلے کی خبر، اپنے فون بند رکھو یار، کیا کرتے ہیں آپ۔ اس میں زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید، اور ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورہ
سورۃ العادیات نزولی اعتبار سے 14 نمبر پہ ہے اور ترتیبی اعتبار سے 100 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت، اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، دوڑنے والے گھوڑوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ عادیات کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 اہم مضامین ہیں۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کوندتی ہوئی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان، ہائے رے انسان، ہائے رے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک کے حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی تلاش کرتا ہے، اور اگر دوسری ہو تو تیسری کی تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث۔ انسان کو ان کے اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا ہے جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں آشکارا کر دیے جائیں گے۔ سورت القاریہ نزولی اعتبار سے 30 نمبر پہ، ترتیبی اعتبار سے 101، مکی صورت، اس میں 11 آیت ہے۔ آیت نمبر 1 میں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اسی کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی نسبت سے اس سورت کو سورت القاریہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسنات زیادہ ہوں گی اور کسی کی سیئات، انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔ تو سورت تکاثر جو ہے یہ نزولی اعتبار سے 16 نمبر پہ ہے، ترتیبی اعتبار سے 102 نمبر پہ ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ الہاکم التکاثر، تو لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یعنی تکاثر بمعنی کثرت، بس اسی کثرت کی وجہ سے اس سورت کو سورت تکاثر کہتے ہیں۔ اب اگلا مضمون کیا ہے؟ قصر سے قبر کی طرف۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں۔ ان کے ان حماق کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر یعنی مال سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امن، صحت، فراغت، عقل و شرب، مسکن، علم اور مال اور دولت جیسی نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ سورۃ العصر نزولی اعتبار سے 13 نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے 103 نمبر پہ۔ مکی صورت ہے یہ، اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والعصر، قسم ہے زمانہ کی، پس اسی زمانہ کی نسبت سے اس صورت کو بھی صورت عصر کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی صورت ہے، اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہو، البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، اور نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات، اور نمبر 4 صبر کی تلقین کرنے والے۔ سورہ ہمزہ یہ ترتیبی اعتبار سے 104 نمبر پہ ہے اور نزولی اعتبار سے 32ویں نمبر پہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 9 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اسی عیب نکالنے والے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ 3 بیماریوں کا ذکر ہے
سورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت میاں نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے، فرمایا کرتے تھے بھر رہا ہے دل میں حب جاؤ مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ آئے ہائے۔ سورت کے اختتام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا گیا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ سورت الفیل جو ہے ترتیبی اعتبار سے 105 نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 19ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ہاتھی والوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصہ کے نام سے مشہور ہے۔ صنعاء کا گورنر ابرہا، یعنی جب صنعاء کے گورنر ابرہا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ کعبہ کا حقیقی کو محافظ وہ کون ہے؟ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ عنقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ تو وہ پرندے ابابیل تھے۔ سورۃ القریش ترتیبی اعتبار سے 106 نمبر پہ ہے، نزولی اعتبار سے 29ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے اپنے احسانات جتائے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ القریش ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے 2 بڑے احسانات بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورہ معاون ترتیبی اعتبار سے 107 نمبر پہ ہے، نزولی اعتبار سے 17ویں نمبر پہ ہے۔ مکی صورت، اس میں 7 آیات ہیں۔ آیت نمبر 7 میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں ارایتن بھی نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزوں کی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ معاون رکھا گیا۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء و مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ان کی 3 صفات قبیحہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ یہ غفلت تو 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کی جائے، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ اور نہ خشوع و خضوع کے ساتھ۔ دوسری صرف یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صرف یہ کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر جو ہے یہ ترتیبی اعتبار سے 108 نمبر پہ، نزولی اعتبار سے 15ویں نمبر پہ ہے۔ مکی صورت، اس میں 3 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، آیت نمبر 1 میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم،
حق کے شفاعت اور مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سورہ کافرون نزولی اعتبار سے 18 نمبر پہ ہے، ترتیبی اعتبار سے 109 نمبر پہ ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو اے کافرو، چونکہ یہ سورت کافروں کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ سورت کا شان نزول، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کچھ لو اور کچھ دو، جب مشرکوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، یعنی دو متصادم نظام ہیں۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک دو متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ سورہ نصر جو ہے یہ ترتیبی اعتبار سے 110 نمبر پہ اور نزولی اعتبار سے 114 نمبر پہ ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اسی اللہ کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس سورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات، اس سورت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام صرف 70 ایام زندہ رہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، جماعتیں اور قبیلے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات پر اور نعمتوں پر اللہ کا شکر، اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان فرمائیں۔ سورۃ اللہب جو ہے یہ ترتیبی اعتبار سے 111 ہے، یعنی 111 نمبر پہ ہے اور نزولی اعتبار سے 6 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ چونکہ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ اللہب کہا جاتا ہے۔ یہ ابو لہب اور ام جمیل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا ہی غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، یہ ترتیبی اعتبار سے 112 نمبر پہ، نزولی اعتبار سے 22 نمبر پہ، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس صورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ اور توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ وہ دعا ہو یا نظر، قربانی، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ پھر تیسری توحید جو ہے ذات اور اسماء و صفات، توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی سمع و بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورۃ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، بات یاد کر لی جائے،
جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو واللہ احد پڑھ لے، 10 دفعہ یہ سورت پڑھ لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جنت میں محل بناتے ہیں جس کے 70,000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو جو جتنی پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے سے کس کمی کا خوف رکھتا ہے، جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے اللہ تعالیٰ محل عطا فرمائے گا۔ ہاں بھائی، تو میری بھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ 100 دفعہ پڑھ لیں اس سورت کو روزانہ، تو میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، 10 محل پکے ہیں۔ ہاں، تو دنیا کی فنا ہونے والی دولتیں ہیں، تو اس دولت کو بنائیں جو باقی رہنے والی ہے۔ سورت الفلق جو ہے یہ ترتیبی اعتبار سے 113 نمبر پہ ہے اور نزولی اعتبار سے 20ویں نمبر پہ ہے۔ مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی صبح کی نسبت سے اس صورت کو سورہ فلق کہتے ہیں۔ ایک صفت اور 4 چیزوں سے پناہ۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے۔ عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساحر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اور نمبر 3، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ حاسد کے شر سے۔ اور ابھی آخری صورت ہے جو کہ ترتیبی اعتبار سے 114 نمبر پہ ہے اور نزولی اعتبار سے یہ 21ویں نمبر پہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ یہ جو معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس معوذتین میں سے دوسری صورت ہے۔ اس معوذتین کی فضیلت، ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کو حکم دیا گیا ہے، وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ خطرناک اور مہلک بیماری ہے، کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسہ کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے بھائی۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ ناس میں 3 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب سچا تعلق کیا ہے؟ اگر ہم نے قرآن کریم سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہمارا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ مقصود یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ تو
ویسے تو کتابوں میں آتا ہے کہ 3000 معجزے ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے بڑا معجزہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اس معجزے کا اقرار کرتے ہوئے اس معجزے کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، درست طریقے سے سمجھنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میری ذات کے لیے بھی، میری اولاد کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے بھی نافع بنائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس صدقہ جاریہ کو قیامت تک چلانے کی توفیق نصیب فرماتا رہے۔